اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الجمعہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 110ویں، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 62ویں یعنی 62nd۔ اس سورہ میں 11 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ الجمعہ کا روٹ جمع جیم میم عین ہے، جس کا مفہوم ہے اکٹھے ہونا اور گیدر۔ اس روٹ سے بننے والے جو دیگر الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں ان سے کچھ اس طریقے سے ہیں: الجمعہ، الجمعہ آتا، جامعہ، جامعہ ہوتا ہے جمع فرمائے گا، جمیعاً سارے کے سارے، اجمعین سب کے سب، جمعناہم ہم انہیں جمع کریں گے، یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، جمعو جمع کر رکھی ہے، الجمعان 2 مجموعے، اجتماعات اجتماع کر لیں یا جمع ہو جائے۔ اکثر اوقات جمعہ کے لفظ سے ہم فرائیڈے یعنی جمعے کا ہفتے کا وہ دن جس میں سارے مسلمان خصوصی اہتمام کے ساتھ جمع ہو کے تو صلاۃ ادا کرتے ہیں، ہم اسے جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ تسبیح میں ہے، حالت سبا میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، المالک القدوس العزیز الحکیم وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، تقدس والا ہے، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قدوس کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے قدس، کاف دال سین، اچھائیوں سے بھرا ہوا، مقدس، ریپلیٹ وتھ پازیٹیو گڈ، ہولی۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ کام میں سرگرم عمل ہے، اور اس اللہ کے تفویض شدہ کام میں جس کے اقتدار اور اختیار کی وسعتیں لا انتہا ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور لیکن اس کا غلبہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ حکمت پہ مبنی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی وہی تو ہے، بعث فی الامیین جس نے بعث کیا امیین میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت فرماتا ہے ان پہ آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہ الکتاب اور سکھاتا ہے انہیں الکتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ جبکہ اس سے پہلے وہ تھے، لفی ضلال مبین ایک سری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ الامیین اس کا روٹ ہے امم، الف میم میم، یہ امی کی جمع ہے۔ اب اس کائنات کا پورا نظام قانون الہیہ کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اسی قانون سے واقفیت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں ذکر کیے ہوئے رسول کو اکثر مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، جب ان کی بعثت ایسے لوگوں میں ہوئی جن کے پاس پہلے سے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی،
دوسری چیز جو ہمیں اس آیت میں پتہ چلتی ہے وہ کسی بھی رسول کی بعثت کا مقصد ہے، اور ساتھ ہی اس رسول کے طریقہ کار بھی موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد لوگوں کے سامنے قوانین الہیہ کو پیش کرنا ہے، اور جو اس کو مان لیتے ہیں ان کی پھر وہ فردر ٹریننگ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں اس طرز فکر اور عمل میں ڈھالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہیں یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، اسٹیج کے بعد انہیں ان کی صلاحیتیں اور جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں ان کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ اور اس فکری اور عملی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زندگی کی صحیح طرح سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں، لما یلحق بہم، جن کا ابھی الحاق نہیں ہوا ان کے ساتھ، جن کی ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا با حکمت ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء، دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو فضل عظیم والا ہے۔ آخرین، آخرین کا روٹ ہے آخر، الف خے رے، تو آخرین پلورل ہے آخر کا، اس کا میننگ ہوتا ہے اس کے بعد والے، ان کے بعد والے، ان کے علاوہ دوسرے، فالوئنگ دیم، ادر دین دیم۔ یلحقو، لحق سے بنا، لام ہے کاف، ان کا ملاپ ہوا، they have reached, they have met, they have joined۔ اس رسول کی رسالت محض اس کے اولین جو مخاطب ہیں انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی طرف بھی ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف بھی رسول ہیں جو موجودہ لوگوں کے بعد آنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، آپ صرف اقوام عرب کے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی اور رسول ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کتاب آپ لائے، یعنی کہ قرآن کریم، اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے۔ اللہ کریم نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک ایسا انتظام فرما رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق رہتی دنیا تک تمام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ پیغام حق اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن فضل کا حقدار صرف اور صرف وہی بن سکتا ہے جو پورے خلوص نیت کے ساتھ اس پیغام کو قبول کرے گا اور پھر پورے تن من دھن کے ساتھ اس کے تقاضے نبھائے گا، ورنہ محض زبانی کلامی باتیں بنانے سے اور بلند و بانگ دعوے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو حامل توریت بنائے گئے، ثم لم یحملوہا، تو پھر وہ نہ حامل ثابت ہوئے، اس کے انہوں نے اس کے تقاضے نہ نبھائے، کمثل الحمار، تو ان کی مثال جیسے کوئی گدھا، یا مثال ایک گدھے کی سی، یحمل اسفارا، جو اٹھائے ہوئے ہے بہت بڑا بوجھ، بہت جس کا والیومس ہے۔ آپ کتابوں کے لحاظ سے اکثر مفسرین کہا، لیکن کتاب بھی وہ جس کے کئی والیومز ہوں، بڑی بڑی کتابیں، لیکن بیسیکلی اسفار ہے کوئی بوجھ، بہت بڑا بوجھ۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو کیا ہی سنگین مثال ہے اس قوم کی جس نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی بھی ظالم قوم کو۔ اسفارن، سفر سے بنا، سین فے رے، بڑی زغامت، بڑا بوجھ، لارج والیومز، اور یو کین سے بگ لوڈ۔ اب اس آیت میں یہ بات واضح طور پہ بیان ہو جاتی ہے کہ پیغام حق سے صرف اور صرف
وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کتاب الہیہ کو غلافوں میں سمیٹ کے اٹھائے پھرنے سے، اس پہ سر اور ماتھا رکھنے سے اور بن سمجھے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا سب کچھ بنی اسرائیل نے کیا تو ان کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ جب کسی قوم کو کتاب الہیہ دی جاتی ہے تو اس کا مقصد اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اسے سر آنکھوں پہ تو بٹھائے رکھا لیکن اس کے پیغام پہ عمل نہ کیا، تو ان کی مثال جو اللہ کریم نے بیان کی ہے اس گدھے کی سی ہے جس پہ بے شک بہت قیمتی چیزیں لدی ہوں اور وہ اسے اٹھائے پھر رہا ہو، اور گدھے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جو وزن رکھا ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کوئی قیمتی چیز ہے یا کوئی بے وقوع چیز ہے۔ اس کے لیے محض وہ ایک وزن ہے اور وہ اٹھائے پھرتا رہتا ہے۔ تو صرف یہ چیز جو ہے یہ آپ کو باعث ہدایت نہیں بنا سکتی۔ یہی مثال اس قوم کے لیے بھی ہے جو زبان سے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کے دعوے کرے، ان کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے کرے اور عملاً اس کی نفی کرے۔ جب آپ عمل سے ثبوت نہیں دیتے اور آپ کو حق کا علم بھی ہے تو یہ ہے جو چیز تکذیب کہلاتی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو کبھی بھی رائے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیں اے وہ جو ہود ہو گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ بس تم ہی ایک اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھا ہے، جو اقدام انہوں نے کر رکھے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے ظلم کرنے والے۔ ہادو کا روٹ ہے ہود، ہے واو دال، ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار، اور بعض اوقات اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہود، لیکن یہود کا لفظ بذات خود قرآن کریم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے روٹ ورڈ جو ہے وہ ہمیں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، ہمیں ہدایت مل گئی ہے، جنت صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کی دوستی صرف ہمارے لیے ہے، اور اللہ کے صرف ہم ہی چاہتے ہیں۔ تو جو بھی یہ طرز عمل رکھے گا وہ ہادو کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ محض کسی نبی کی امت سے ہونا اور اس کی نازل شدہ کتاب کا حامل ہونا کافی نہیں ہے، اور اس کی مثال بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بجائے رہنمائی حاصل کرنے کے اسے اٹھائے پھرتے رہے، اسے اپنے ایک فخر کا نشان بنائے رکھا، اور یہ زوم بنائے رکھا کہ صرف وہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں بھی ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ہم اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دیں تو پھر کیوں عذاب کرتا ہے تمہیں تمہاری لغزشوں پہ؟ تم محض ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے۔ ایسا زوم رکھنے والوں کے دعوے کی تصدیق تو پھر موت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دعوے کی تصدیق یا دعوے کی دلیل کے طور پہ مرنے کی تمنا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیج رکھے ہیں، جو سارے اقدام وہ کرتے رہے ہیں، انہیں اس کا انجام بھی معلوم ہے، اس لیے یہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے۔ کل کہہ دیں ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت
جسے تم فرار ہو رہے ہو، جسے تم بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی، وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، پھر تم ضرور لوٹائے جاؤ گے اس عالم غیب اور شہود کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، سو وہ تمہیں بتائے گا، پھر وہ تمہیں جتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو اعمال تم کرتے رہے۔ تفرون، فرار سے بنا، رے تم بھاگ رہے ہو، یو آر فلیئنگ، تم فرار ہونے کی کوششیں کر رہے ہو، بچ کے نکل جانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ تو ردون، ردد سے بنا، تم واپس کیے جاؤ گے، یو وڈ بی سینٹ بیک، یو وڈ بی ریٹرنڈ۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ اس سے پہلے نہیں آتی، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ ماضی اور حال کا مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے کہ نہ کبھی پہلے ایسے ہوا ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ موت ضرور آ کے رہے گی، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے اپنے رب کے حضور ضرور پیش ہونا ہے۔ تو پھر وہ بتا دے گا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ قل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، تو جب منادی کی جائے صلاۃ کے لیے، من یوم الجمعہ، یوم جمعہ کو یا بروز جمعہ، فسعوا، تو صحیح کرو، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو سودے بازیاں، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ الجمعہ جمع سے بنا، جمع ہونا، اجتماع کرنا، یا جیسے ہم فرائیڈے بھی لیتے ہیں۔ البیع بے سے بنا، BEIN، خرید و فروخت کرنا، ٹریڈنگ، بارگیننگ۔ اب بنی اسرائیل کی مثال کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ جب بھی انہیں ملی اجتماع صلاۃ کے لیے پکارا جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کے اس کی طرف بڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے کانوں سے سنیں، جس کے مطابق اس دنیا میں انہیں اپنا رول ادا کرنا ہے، اور اس کام میں کس قدر منافع ہے اس کا صحیح ادراک صرف اور صرف علم حقیقی رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ اب دوسرا میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی آیت کو سامنے رکھ کے اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی، منادی کی جائے، اور آگے بات ہوئی صلاۃ کے لیے، تو صلاۃ ہم عام طور پہ ایک عبادت بھی گنتے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں جو بھی عبادات فرض کی گئی ہیں سب کی سب کے ساتھ کو وقت اور ایک مدت جو ہے وہ بھی مقرر ہے۔ مثلا روزہ ہے، ایک مخصوص مہینہ ہے جس میں جو ماہ سیام ہے۔ حج ہے، حج کی فرضیت بھی سال کے ایک مخصوص مہینہ اور اس میں بھی مخصوص دن۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ماہ سیام جب مرضی آپ منا لیں، یا جب آپ کا دل کرے آپ حج کر لیں۔ اب اسی طرح میں نودی للصلاۃ کی طرف ہی چل رہا ہوں۔ اب نماز کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر جو 13 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پہ وقت مقرر کے ساتھ لکھ دی گئی ہے۔ اب صلاۃ کے لیے منادی، جسے ہم عرف عام اذان کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں۔ اذان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو، پہنچا دینا میرے ذمہ ہے۔ عرض کی کہ کن الفاظ میں دعوت دوں؟ اللہ نے فرمایا کہو لوگو تم پہ قدیم گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو آسمان اور زمین والوں نے سن لیا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ دور دور کے شہروں سے لبیک کہتے ہوئے کس طرح آتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ تذکرہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے اور اعلان کر دیں لوگوں میں حج کے واسطے۔ وَأَذِّنَ، اذن کا لفظ، اور وہاں سے اذان کا لفظ جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ اور اعلان کر دیں لوگوں میں حج کے واسطے وہ آئیں تمہارے پاس پا پیادہ اور ہر طرح کی سواری پر، سب راہوں سے دور دراز کی۔ اب ہر مذہب میں اپنے پیروکاروں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ رائج کر رکھا ہے۔ کہیں پہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، کہیں پہ گڑھیال بجائے جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو پرستش اور عبادت کے لیے جمع کیا جائے۔ تو بیسک مقصد کیا نکلا کہ لوگوں کو کسی ایک مرکز پہ جمع کرنا۔ اسلام نے امت مسلمان کو ایک مرکز پہ جمع کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کے لیے یعنی صلاۃ کے لیے جو طریقہ وضع کیا اس کا نام اذان ہے۔ اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں پہلی ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمان جب صلاۃ ادا کرتے تھے تو کوئی اذان نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ نے بیمی مشاورت سے اس کی ادائیگی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی تجویز تھی کہ یعنی انسانی آواز کو اختیار کیا جائے، تو سارے صحابہ نے متفقہ طور پہ اس تجویز کو قبول کیا۔ اب جو اذان کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب میں الہام ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ خواب برحق ہیں۔ لہٰذا آپ نے انہی الفاظ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اب لغت میں اذان کے معنی ہے پکار کے آگاہ کرنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اناؤنسمنٹ، ٹو میک اناؤنسمنٹ۔ دوسرا آپ غور کریں، اذان کے لفظ کا روٹ ہے اذن، الف زال نین، جس سے مراد ہوتا ہے کان، کہ اس طریقے سے آواز لگائی جائے کہ آواز کانوں میں پہنچ جائے، اناؤنسمنٹ۔ اذان بذات خود اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اور جب بھی کوئی مؤذن صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو حالت میں پورے ادب و احترام کے جذبے سرشار باواز بلند صدا لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بادشاہی اور حاکمیت کی شہادت دیتا ہے، پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں اعلان کرتا ہے کہ نماز خیر و برکت ہے، نماز فلاح دارین ہے۔ یہ اعلان اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ کی عظمت اور رحمت پہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اذان سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا بھی اللہ سے ہی ہے اور ہر کام کی انتہا بھی اللہ ہی ہے۔ اور پھر رب کریم کے معجزہ دیکھیں کہ دنیا میں 24 گھنٹے والی 24 گھنٹے گونجنے والی واحد آواز اذان ہے جو بندے کو صلاۃ کے لیے پکارتی ہے۔ ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر مشرقی جزائر سے مغربی جزائر 1.5 گھنٹے بعد سماٹرا، پھر یہ کرتے کرتے سلسلہ ڈھاکہ تک پہنچتا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا تو ساتھ ہی انڈیا، پاکستان، افغانستان، ان علاقوں میں سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
یہاں سے کرتے کرتے مڈل ایسٹ پہ بات پہنچ جاتی ہے۔ مسقط، بغداد، ان میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ سعودی عرب، یمن، UAE، امارات، کویت، عراق، اور اس کے بعد آگے پھر لیبیا، شمالی امریکہ، تیونس، ادھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو فجر کی اذان کا سلسلہ انڈونیشیا سے شروع ہوا تھا، تقریباً 9.5 گھنٹوں کے بعد بحر الاوقیانوس تک پہنچتا ہے، اور اس وقت وہاں سے الجزائر میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آگے آگے اب فجر کی اذان چل رہی ہے، اور پیچھے پیچھے جو ظہر کی اذان ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اس دنیا میں ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب سینکڑوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ یہ جو معلومات ہیں یہ میں نے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی جو مختلف تحریریں ہیں یہ ان سے اخذ کی ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب تم چکا لو صلاۃ، جب تم پوری کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو منتشر ہو جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو فضل اللہ تعالیٰ کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بکثرت، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پالو۔ قضیات قضی سے بنا، کاف زواد شے، تم پورا کر چکو، یو فلفل، یو کنکلوڈ۔ اب اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اجتماع صلاۃ ختم ہونے کے بعد عملی جد و جہد کے لیے میدان عمل میں نکل پڑیں، اور اجتماع صلاۃ میں جو کچھ سنا تھا عملی زندگی میں اس کے ہر پہلو پہ کاربند ہو جائے، کیونکہ کامیابی قوانین الہیہ کے ساتھ، قوانین الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، نہ کہ اپنی من مرضیوں سے۔ اس بات کی مزید وضاحت اس دعا سے بھی ہو جاتی ہے جو جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ فضل کا حصول عملی جد و جہد کا متقاضی ہے، نہ کہ محض زبانی کلامی دعوے کرنے سے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا، اب جب باہر نکل آئے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا دیکھتے ہیں کوئی کھیل تماشا، ننفضوا الیہا، تو بھاگ پڑتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا۔ کل کہہ دیں ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ان کھیل تماشوں اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انفضو فضت سے بنا، فے زواد، وہ بکھر جاتے ہیں، they flocked, they break into small parts, they rush، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہو کے بھاگ پڑتے ہیں۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اجتماع صلاۃ ختم ہونے کے بعد جب وہ عملی جد و جہد کے لیے نکل پڑیں تو پھر ان کی نظر دنیاوی چمک دمک اور جائے حشم پہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں انہیں کہیں پیغام حق سے غافل نہ کریں۔ ایسا کرنا ایمان کی ناپختگی کی نشانی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو سامان زیست قوانین الہیہ کے مطابق ملتا ہے وہی حقیقی طور پہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ اب مختصر خلاصہ پوری سورہ کا، کائنات کی ہر شے اپنے مقصد تخلیق کے تحت اپنے اپنے کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے لوگوں کو ان کے مقاصد تخلیق اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے طریقوں سے علمی اور عملی طور پہ آگاہ کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ رسول لوگوں کو قوانین الہیہ سے آگاہ کرتے ہیں، ایمان لانے والوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز عمل سے روشناس کراتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کسی مخصوص قبیلے یا خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے۔ آپ کا پیغام عالمگیر ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی بھی پیغام حق کو خلوص نیت سے قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال پیش فرما کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پیغام حق کے ظاہری ادب و احترام کے ساتھ ساتھ عملی جد و جہد کس قدر ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس پیغام حق کو صحیح طور پہ سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، زندگی میں کوئی بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ اجتماع صلات کا مقصد پیغام حق کی یاد دہانی ہے، اس لیے ہم سب پہ لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنما کتاب پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔